اور حضور اس کو فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کو وزیر سلطنت کو جا کر کہہ دینا کہ تم ہر روز فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے تک کسی سے گفتگو اور کلام نہیں کرتے، اور اس بات کو تمہارے علاوہ اور تمہارے رب اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں جانتا۔ آج ایک تاجر کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ایک تاجر تھا پرانے دور کے اندر، اس شخص کا بڑا کاروبار چلتا تھا، بڑا امیر ترین وہ شخص تھا، لیکن حالات نے کروٹ بدلی، اس کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ دوستوں نے اس کو ادھار دے رکھا تھا، اب وہ دوست آتے اور اس سے ادھار کا مطالبہ کرتے۔ ایک دوست آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 3000 دینار ادھار دیا تھا، اب مجھے وہ ادھار واپس کر دو۔ اب اس کی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کو ادھار واپس بھی کر سکتا، اس کے حالات اتنے سخت ہو چکے تھے۔ اس نے کہا مجھے کچھ دن کی مہلت دے دو تاکہ میں تمہارا ادھار تمہیں واپس کر سکوں، کہیں سے تمہاری پیمنٹ کا انتظام کر سکوں۔ تو وہ دوست اس بات پر راضی نہ ہوا، اس نے جا کر قاضی کے عدالت میں اس کا مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے بلایا شخص کی درخواست کے اوپر، قاضی نے اس شخص کو 30 دن کی مہلت دی کہ 30 دن کے اندر تمہیں اس کے 3000 دینار واپس کرنا ہوں گے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ 30 دن کی مہلت لے کر اپنے گھر نہیں گیا، بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کے اندر جاتا ہے اور اپنی جھولی پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تقریباً 10 نہیں 20 نہیں 27 دن گزرنے کے بعد اس شخص کا صبر دیکھیں، وہ مسلسل مسجد کے کونے کے اندر بیٹھا رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا۔ 27 دن کے بعد وہ شخص سوتا ہے، خواب کے اندر اس کو کوئی ایک ہستی آتی ہے، وہ آ کر کہتی ہے کہ فلاں وزیر سلطنت کے پاس جاؤ اور تمہیں وہ تمہارا قرض ادا کرنے کی رقم تمہیں دے دے گا۔ اب وہ شخص اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اگر اس وزیر کے پاس جاؤں گا وہ مجھے پوچھے گا کہ ایسے تو دن میں مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ آ کر اپنے خواب سناتے ہیں، تمہارے خواب کی سچائی کے بارے میں کوئی ایسی دلیل ہو، کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے میں تمہیں مان لوں کہ تمہارا خواب واقعی سچ ہے۔ وہ شخص دوبارہ سے پریشانی کی حالت کے اندر سو جاتا ہے اور دوبارہ خواب کے اندر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور اس کو فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کو وزیر سلطنت کو جا کر کہہ دینا کہ تم ہر روز فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے تک کسی سے گفتگو اور کلام نہیں کرتے، اور اس بات کو تمہارے علاوہ اور تمہارے رب اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں جانتا۔ تو فرمایا اس کو کہنا کہ تم یہ عمل کرتے ہو بغیر کسی سے گفتگو کیے۔ وہ شخص جاتا ہے، جا کر وزیر سلطنت کے پاس اس کو سارا خواب سناتا ہے۔ وہ وہی سوال کرتا ہے کہ دن میں ایسے کتنے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آئی کہ اس وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مراد پوری کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے میں ایسے نہیں آیا، بلکہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے اس کو جا کر کہہ دینا کہ تم ہر روز فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود و سلام پڑھے بغیر کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی، اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ بڑا خوش ہوا، اور وہ خوش اس بات پر ہوا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے اندر میرا انتخاب فرمایا ہے۔ تو اس نے وجہ کیا تھی کہ وہ ہر روز 5000 مرتبہ حضور پر درود و سلام پڑھتا تھا، تو یہ درود و سلام کی برکت بھی ہے، جو درود و سلام پڑھتا ہے حضور اس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اب وہ شخص اندر جاتا ہے وزیر سلطنت اور جا کر 3000 دینار لا کر اس شخص کو پیش کرتا ہے۔ اب وہ شخص اٹھ کر جانے لگتا ہے تو وزیر کہتا ہے کہ آپ مزید میرے پاس ٹھہریے۔ وہ کچھ دیر اور ٹھہرتا ہے، وزیر دوبارہ جاتا ہے، 3000 دینار مزید لا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کس کے لیے، میری تو مراد پوری ہو چکی ہے، 3000 قرضہ تھا۔ تو وہ کہتا ہے 3000 میں نے آپ کو پہلے قرضے کی ادائیگی کے لیے دیے، 3000 اب یہ آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے ہے۔ دوبارہ جاتا ہے، 3000 مزید لے کر آ کر دوبارہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ 3000 آپ کے کاروبار کے لیے۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وزیر کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے 3000 کی بجائے مزید 6000 اس کے قرضے کے علاوہ اس شخص کو دیے۔ اب وہ خوشی خوشی جاتا ہے، قاضی کی عدالت میں پہنچتا ہے، قاضی صاحب دوسرے فرد کو بھی بلاتے ہیں۔ اب وہ فرد آ کر پوچھتا ہے کہ تم تو بڑے غریب تھے، تمہارے پاس اتنی دولت اچانک کس طرح آ گئی، اتنا مال کہاں سے تم نے اکٹھا کر لیا، کہیں سے ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی، کسی کا مال تو نہیں ہتھیا لیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو پہلے دن سے ہی اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی جھولی پھیلا لی تھی، 27ویں دن مجھے یہ خواب آئی۔ جب اس شخص نے اور اس قاضی نے یہ بات سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مشکل کو آسان فرمایا ہے، وہ قاضی بھاگا بھاگا جاتا ہے، گھر جاتا ہے، 3000 دینار وہ بھی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا قرضہ اب کوئی اور نہیں بلکہ قاضی خود اپنی طرف سے اپنے مال سے ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ قاضی جو خود فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ اس کا جو قرضے کی ادائیگی ہے وہ میں اپنے پیسوں سے کروں گا۔ اب جو سامنے بیٹھا جس نے قرضہ وصول کرنا تھا، وہ کہتا ہے اب اس نیک عمل کے اندر جو جزا ہے وہ صرف قاضی اور وزیر سلطنت ہی کیوں لے جائیں،
بلکہ میں بھی اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول، یہ قاضی، یہ عدالت گواہ ہو جائے کہ میں نے 3000 دینار کا جو قرضہ تھا وہ میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس شخص کے بعد جس کے پاس 3000 روپیہ قرضہ تھا، مسجد میں گیا، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی، حضور کے سامنے استغاثہ کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا نوازا، 9000 وزیر نے دیے، 3000 قاضی نے اس کا قرض ادا کیا، لیکن وہ قاضی کا جو قرض ادا کرنا تھا وہ بھی بغیر قرض ادا کیے معاف ہو گیا۔ اس شخص نے قرضہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اب وہ شخص قرضہ بھی معاف کروا چکا تھا اور اللہ کی مدد کی طرف سے اس کو 12000 دینار بھی وصول ہو چکے تھے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتا ہے، پھر اس کو اتنا نوازا جاتا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اس شخص نے کوئی پہلے دن ہی اپنی مراد نہیں پائی، مسلسل 27 دن مسجد کے ایک کونے کے اندر بیٹھ کر اس نے تسبیح و تحلیل کی، پھر جا کر اس کو یہ مقام حاصل ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعا مانگیں، ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ تو اپنا معمول بنائیں کہ ہم ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معمول کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔